الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يتقبل الله من المتقين وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليسير من الرياء شرك وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء إذا غابوا لم يفتقدوا وإذا حضروا لم يدعوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمة او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، مدرسے میں پڑھانے کی مصروفیت لگی رہتی ہے، اور پھر مدرسوں میں ہم لوگوں کا معمول ہے تکرار کا، مراجعات کا، اپنے بڑوں کی باتوں کے دہرانے کا۔ ہماری یہ نشست بھی کچھ اسی نوعیت کی ہے، بڑوں کی بات کا مذاکرہ، ان کی زندگیوں کے تذکرے، وقت کے تقاضے، زمانے کے رجحانات، اپنی زندگیوں کو ٹٹولنا، آئندہ کی حقیقی منصوبہ بندی، نیتوں اور حوصلوں کی بلندیاں، اپنی اصلاح کا غم، پرفتن دور میں خدمت دین پر اپنے آپ کو جمانا، یہ وہ موضوعات ہیں کہ جن موضوعات پر، جس منزل پر ہم کھڑے ہیں یا جس دوراہے پر ہم کھڑے ہیں، اس پر ہمیں ان مذاکروں کی بہت سخت ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بہت ہی فیصلہ کن قسم کے ہم مرحلے پر ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو اپنے اکابر کے مشرب، اکابر کی ڈگر، اکابر کے دیے ہوئے رہنمایانہ خطوط اور ان کی ہدایات پر جم جاتے ہیں تو بڑی امیدیں آپ سے باندھی جا سکتی ہیں، اور اگر اللہ نہ کرے 16-17 سالہ مدرسے کی چہار دیواری میں اس قیام کے باوجود، اور پھر امت کے افرادی اور مالی بہت بڑی پونجی کے اپنے اوپر صرف کیے جانے کے باوجود، اگر ہم زمانے کی روح میں بہہ گئے، اگر ڈالر اور ریال کی حرص میں معیار زندگی کو بلند کرنے کے جذبے میں اگر ہم بہہ گئے، تو پھر ہم سے بڑا بھی بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا ہے جو ہمیں علم دین سے نوازا ہے۔ اتنی بڑی چیز ہے کہ جہاں انسانوں کی عقلیں ختم ہوتی ہیں، وہاں سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا علم شروع ہوتا ہے۔ عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی مختصر عام فہم ایک جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چاند پر گئے ہیں انہوں نے وہاں سے دنیا کو دیکھا تو دنیا کو گیند اور بال کی طرح پایا، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں زمین اور آسمان کے اوپر گئے ہیں تو انہوں نے دنیا کو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں دیکھا۔ تو جس کی جتنی نگاہ اور فکر کی بلندیاں ہوا کرتی ہے، وہ اتنی ہی دقت بینی سے اس چیز کو دیکھا کرتا ہے۔ مولانا عبد الباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ علم وحی کی ایک مثال دیا کرتے تھے، جیسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ٹرین اور ہوائی جہاز میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، جہاں ہوائی جہاز کی اڑان ہوا کرتی ہے وہاں ٹرین کی رسائی کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی
نقل صحیح اور عقل سلیم میں کبھی ٹکراؤ نہیں ہو سکتا ہے، اور نہ ہی انسانوں کے بنائے ہوئے تجربے کا اللہ والے علم سے کوئی تقابل ہو سکتا ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے تجربے اللہ والے علم سے کیا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ وہاں تک اس کی رسائی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس علم سے ہمیں نوازا ہے وہ خالق سے جوڑتا ہے، خالق کی مرضیات کو سمجھاتا ہے، اور دنیا کے جتنے فنون ہیں وہ مخلوق کی باریکیوں کو سمجھاتے ہیں۔ مخلوق کی باریکیوں کو سمجھنا وہ فن کہلاتا ہے، خالق کی مرضیات کو سمجھنا وہ علم کہلاتا ہے۔ چند روزہ زندگی کی ضروریات کو پورا کرنا یہ فن کہلاتا ہے، آخرت کی لامحدود زندگی کے تقاضوں کو پورا کروانے والا وہ علم وحی کہلایا کرتا ہے۔ جو روح کے سنوارنے، مزکہ، مجلہ کرنے کی تربیت دیتا ہے وہ اللہ والا علم ہوتا ہے۔ جو جسم کی راحت کا، تسہیلات کا انتظام کرتا ہے اس کو فن کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اصل انسان کی روح ہے، اور اصل خالق اور مالک کا راضی ہونا ہے، اور اصل آخرت کی زندگی کا آباد ہو جانا ہے۔ دنیا کے وہ سارے لوگ ناکام ہو گئے جو حکومتوں کے نقشے میں رہ کر، سائنسی ایجادات کے نقشے میں رہ کر علم نبوی سے وہ محروم رہ گئے۔ چاند کی گہرائیوں کو، سمندر کی آبی، خاکی، فضائی مخلوق، بلکہ جراثیم کی مخلوق کے دقائق کو انہوں نے جانا، لیکن اپنے اللہ کو نہیں پہچانا۔ رب کی معرفت سب سے پہلا علم ہے، اس کے بغیر تو سب جہالت ہے۔ رب والا علم خدا شناسی اور خود شناسی کی طرف لے آتا ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے تجربات خدا فراموشی کی طرف بھی لے جا رہے ہیں اور خود فراموشی کی طرف بھی لے جا رہے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ اب اس علم کے تقاضوں کے سلسلے میں فکر مند ہونا۔ علم تو عمل ہی کا نام ہے، عمل کے بغیر یہاں علم کا کوئی مفہوم اور مصداق نہیں بنتا ہے۔ بڑا فارماسسٹ ہے، دواؤں کے نام جانتا ہے، دوائیں کھاتا نہیں ہے، کبھی صحت بنتی نہیں ہے۔ میڈیکل میں رہ کر بیمار دنیا سے چلا جائے گا، کتب خانے میں رہتا ہے، علم پر عمل نہیں کرتا، بے عمل دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کتنا بڑا شقی اور بدبخت ہے۔ اور جو ڈاکٹر دوا دوسرے مریضوں کے لیے دیتا ہے وہی دوا خود اس کی اپنی ذات کے لیے بھی ہوا کرتی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ مریض کو بخار آئے تو کروسین ہے اور خود مجھے بخار آ جائے تو کوئی اور دوا ہے۔ نہیں، جو شریعت اور دین میں عوام الناس کو بتلا رہا ہوں، جو حسن معاشرت، جو صفائی معاملات، جو تنہائی کا تقوی، جو اولاد کی تربیت، جو سیاسی مسائل کی نزاکتیں، جو وقت کے تقاضے، جو اصلاح معاشرہ کے غم کو میں عوام الناس کو بتا رہا ہوں، وہی میرے لیے بھی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی شریعت الگ ہو اور میری شریعت الگ ہو، ان کی دوا الگ ہو میری دوا الگ ہو۔ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث فعلیہ زیادہ ہے، احادیث قولیہ کم ہے۔ کنز العمال علی متقی ہندی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں احادیث فعلیہ کی تعداد زیادہ ہے۔ آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں فلسفی کی زندگی میں، نبی کی زندگی میں یہی فرق ہوا کرتا ہے کہ فلسفی کا علم نظریات تک محدود رہتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء جس زندگی کو بتلاتے ہیں اس کا وہ اعلیٰ اور مثالی نمونہ بھی ہوا کرتے ہیں۔ جس راستے کی طرف وہ رہبری کرتے ہیں اس مشکل راستے کو چل کر وہ پہلے گزارتے ہیں۔ اس کے بعد ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کے پیٹ پر تو پتھر بندھوا دیا ہو اور خود آپ مرغن غذاؤں کے اندر پڑے ہوں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ لوگوں کو تو نوافل پر ابھارا جا رہا ہو اور خود کی فجر بھی قابو میں نہ ہو۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ساری دنیا کو حیا اور پاک دامنی کے بلند درجات کو سجھایا جا رہا ہو اور خود اپنے گھروں کے اندر بے پردگی پنپ رہی ہو۔
تفسیر قرآن کے اندر سورۃ النور کو پڑھ لیا، جلالین کے اندر سورۃ النور کو پڑھ لیا، بخاری اور مسلم کی کتاب التفسیر میں سورۃ النور کو پڑھ لیا، لیکن گھر میں شرعی پردہ زندہ نہیں ہوا۔ آج بھی خلیری بہنوں سے مصافحہ ہوتا ہے، چچیوں سے کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے، محرم اور نامحرم کا تصور ذہن میں نہیں بیٹھا۔ میرے علم نے میرے گھر کو کیا نفع دیا؟ میری تو قرآن مکمل ہو گئی ہے، میرے والد کے 10 سورے بھی درست نہیں ہیں۔ آدمی کو ٹٹولنا چاہیے، میں نے اس علم کو اپنی ذات پر کتنا نافذ کیا ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس معمول تھا حفظ کا طالب علم، وہ کہہ رہا ہے حضرت میں گھر چھٹی میں گھر نہیں جاؤں گا۔ حضرت فرمایا بیٹے کیا بات ہے؟ میرے گھر میں شرعی پردہ نہیں ہے، چچیری بہنیں خلیری بہنیں سب سامنے آ جاتی ہیں، بے تکلف رہتی ہیں، اور آپ نے بتلایا کہ ان سے تو پردہ ضروری ہے۔ حضرت نے فرمایا بیٹا ایسا کرو کہ خط لکھ دو، اور خط کے اندر سب شرعی پردے کی اہمیت جو تم سنتے رہتے ہو اپنی بہنوں کو اطلاع دینا کہ اگر تم پردہ کرو گی تب تو میں چھٹیوں میں وقت گزارنے کے لیے آؤں گا، اگر پردہ نہیں کرو گی تو میں نہیں آؤں گا۔ تو زمانے طالب علمی ختم نہیں ہوا اور شریعت گھروں میں ایسے زندہ ہو گئی۔ ہمارے پاس مدرسہ فیض العلوم کے ایک زمانے میں رجسٹر حاضری کے اندر طالب علم کی عمر بھی لکھی ہوئی ہوا کرتی تھی، اور جس دن طالب علم سن رشد کو پہنچ جاتا تھا اس دن ترانے میں اسمبلی میں اعلان کر دیا جاتا آج کے بعد فلانا طالب علم اساتذہ کے گھر میں کبھی نہ جائے۔ آج اس کے اوپر پردے کا لزوم عائد ہو چکا ہے۔ سبیل الرشاد جنوب کے امتیازی اداروں میں سے ہیں، وہاں مولانا ابو سعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہو کا انتقال ہوا تو ان کے ایک بیٹے جنازے پر کھڑے ہوئے فرمانے لگے عمر گزر گئی میں نے اپنی بھابھی کو نہیں دیکھا ہے۔ والد محترم نے نظام بنا کر رکھا تھا کہ بڑا بیٹا آئے تو اس انداز میں بل مارے، منجلا بیٹا آئے تو اس انداز میں بل مارے، اور بل مارنے کے انداز سے ہی متعلقہ بیوی اس کے لیے دروازہ کھول دے، نہ دوسروں کو اذیت ہو نہ ہی بے پردگی کا کسی طریقے بے پردگی کا کوئی واقعہ گھر کے اندر رونما ہو جائے۔ معیار زندگی ساری دنیا کو تو زہد و قناعت سمجھاتا ہو اور خود ہی دوڑ لگا رہا ہو۔ کتنی بری بات ہے کہ سود کا رواج، سود ہمارے گودوں کے اندر پل رہی ہو، والد محترم اس کے اندر مبتلا ہو۔ ہم نے سود کی مذمت کے سلسلے میں کتنا پڑھ لیا، رسم و رواج کی قباحت کو ہم کتنا جانتے ہیں، کتنا بولتے ہیں۔ جب خود کا نکاح کا موقع آ گیا تو قدم پھسل گئے، بہنوں کے نکاح کا موقع آ گیا تو قدم پھسل گئے۔ پھر بے پردگی بھی ہے، پھر تصویر کشی بھی ہے، پھر نامحرموں سے اختلاط بھی ہے، پھر رسوم کا طومار بھی ہے، اور پھر طیب خاطر کے بغیر مال کا کھانا بھی ہے۔ تو یہ جس جو علم خود ہی صاحب علم کو عمل پر نہ لائے، سننے والوں کو عمل پر کیا لائے گا؟ سننے والا سوچتا ہے کہ واقعی اگر یہ کوئی نفع کی چیز ہوتی تو صاحب علم نے خود ہی عمل کر لیا ہوتا، لیکن بتلانے والے نے خود عمل نہیں کیا ہے، تو شاید یہ کوئی اتنی پکی بات نہیں ہے، اتنی کوئی نافع بات نہیں ہے، علم حجت نہ بن جائے۔ حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں مجھے بیان کرنے سے خوشی ہوتی ہے، فرماتے تھے اللہ تعالیٰ روز محشر پوچھیں گے ہر بول کے پیچھے تیری کیا نیت کام کر رہی تھی؟ ما اراد بہا، تو نے اپنے اس بول کے ذریعے سے جاہلوں پر اپنی برتری کو جتلانا چاہا، کم علموں پر اپنی برتری کو جتلانا تیرا مقصود تھا، یا واقعی تبلیغ علم کی ذمہ داری کو نبھانا مقصود تھا؟ ایک ایک تنہائی کو ٹٹولنا پڑتا ہے، ایک ایک نیت کو دھونا پڑتا ہے، نفسانی تلوثات نکالنے پڑتے ہیں، شیطانی تلبیسات پر نظر ثانی کرنا پڑتا ہے، کہیں میری طبیعت تو زمانے سے متاثر نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ والا علم آدمی کو مستغنی کر دیتا ہے، مخالف زمانے کے تھپیڑوں ہواؤں کے مقابل میں آدمی کھڑے ہو جاتا ہے، مرد نہیں عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کھڑے ہو گئے، اور یہ دنیا ایک طرف ہے، احمد بن حنبل ایک طرف ہے، ایتونی بآیت من کتاب اللہ اور بحدیث من سنت رسول اللہ، میں رائے کو بدل لوں گا، کوئی آیت تو لا کر بتاؤ، کوئی حدیث تو لا کر بتاؤ، میں اپنی رائے کو بدل سکتا ہوں۔ اللہ کی نیک بندیوں نے اتنے بڑے کام کر دیے، حضرت نفیسہ، حضرت منفوسہ، اسد بن فرات کی بیٹی وہ موازنہ کیا کرتی تھی
ابو حنیفہ کی رائے اس مسئلے میں ایسی ہے، امام شافعی کی رائے اس مسئلے میں ایسی ہے، فلانا اقرب الی السنہ ہے، فلانا اقرب الی الدرایا ہے۔ یہ اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کیا کرتی تھی۔ زندگیاں بدل گئیں، جب باعمل علم آ گیا تو زندگیاں بدل گئی ہیں۔ میرا اللہ سے تعلق، حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی مقدار، بدر میں اپنے صفوں کو کھڑا کر دیا، اور صفوں کو کھڑا کرنے کے بعد سجدے کی حالت میں یہ دعا کے الفاظ، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ وہاں تو انانیت و عجب کا کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ فتح مکہ کے موقع پر داخل ہوتے ہیں تو سر مبارک اتنا جھکا ہوا ہے کہ کوہان سے لگ رہا ہے۔ حزم الاحزاب وحدہ، محمد کا کمال نہیں ہے، اللہ کی قدرت نے یہ فتح کی ہے، اللہ کی غیبی مددوں نے دشمنوں کو شکست دیا ہے، محمد نے یہ نہیں کیا ہے۔ مسنون کھانے کی سنتیں، سونے کی سنتیں، کیفیتوں کی سنتیں لوگ نہیں جانتے ہیں۔ فتح کے وقت کیا کیفیت ہونی چاہیے، شکست کے وقت دلی جذبات کیا ہونے چاہیے، خوشحالی میں دل کا رخ کیا بننا چاہیے، تنگی میں دل کا رخ کیا بننا چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سخت فاقے میں ہے، آقا نے محسوس کیا تو پوچھا کہ ابوبکر کیا حال ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعبیر تھی اخبارا لا شکوہ، یا رسول اللہ میں بطور حکایت کے آپ کو سنا رہا ہوں، بطور شکایت کے نہیں سنا رہا ہوں، میں تو صورتحال نقل کر رہا ہوں کہ 3 دن سے کچھ حلق کے نیچے اترا نہیں ہے، باقی میں اپنے رب کی شکایت نہیں کر رہا ہوں۔ استقامت، فاستقم کما امرت، دین کی خدمت پر آدمی جم جائے، استقامت کے بغیر کسی سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک ہی خصوصیت دیکھی ہے جو بہت کم اداروں میں ہوا کرتی ہے، جو آیا پوری زندگی لگا کر گیا، افتتاح کے موقع پر آیا 35 سال لگا دیے۔ جھاڑ ایک جگہ پر لگا رہتا ہے تو تناور بھی ہوتا ہے، پھلدار بھی بنتا ہے، سایہ بھی ملتا ہے۔ 10 جگہ اکھاڑ کر 10 جگہ لگایا جائے تو پھر کہیں پر کوئی نافع نہیں بنا کرتا ہے۔ جن کی زندگیوں میں استقامت نہیں ہے وہ بافیض نہیں بنا کرتے ہیں، جن کی زندگیوں میں تواضع نہیں ہے وہ نافع نہیں بنا کرتے ہیں۔ سراہی جتنا جھکتی ہے اتنی پیالیاں بھر جایا کرتی ہیں، اور جتنی سراہی تھرماس اکڑی ہوئی متکبرانہ اپنی جگہ پر کھڑی رہتی ہے اتنی ہی پیالیاں خالی رہ جاتی ہیں۔ ہمارے اکابر کا امتیاز فنا کا مزاج تھا، ہمارے اکابر کا امتیاز تواضع تھا، ہمارے اکابر کا امتیاز وسعت نظری تھی۔ یہ علم دین ناکار قسم کے طلبہ کو نہیں چاہتا ہے، یہ علم دین پست قسم کی ذہنیت والے طلبہ کو نہیں چاہتا ہے۔ اس علم دین کا وہ طبقہ حق ادا نہیں کر سکے گا کہ جن کی طبیعتوں کے اندر رذالت ہے، جن کی طبیعتوں میں دناءت ہے، جن کی طبیعتوں میں حب دنیا کے جراثیم ہیں، وہ اس علم کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ وہ علم ان کے لیے کوئی زیادہ نافع نہیں بن سکے گا طبیعتوں کی رذالت کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علیمیہ فرماتے تھے اپنے گاؤں کا کوئی گھٹیا آدمی نہیں تھا، اپنے گاؤں کا قائد قسم کا آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قوت فیصلہ کتنی زمانے جاہلیت کے اندر مسلم تھی۔ اقضاہم علی، آپ خطبہ جمعہ کے اندر پڑھتے ہیں، ایسا ذہین طبقہ ہے جو ترجمان بنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سوانح عمری الفاروق کو آدمی پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے، کتنا عالمی جغرافیہ پر نظر ہوگی، کتنا سیاسیات کے اتار چڑھاؤ پر نظر ہوگی، کتنا قوموں کی طبیعتوں اور میلانات اور رجحانات کو وہ جانتے ہوں گے۔ جیسے ان کا تعلق مع اللہ مضبوط تھا، ایسے ہی وہ احوال عالم سے بھی بڑے گہرے واقفیت رکھنے والے لوگ تھے، اور دنیا کی ریل پیل کے موقع پر اپنے آپ کو دنیا کی رنگ رنگیلیوں سے بچنے والے لوگ بھی تھے، بڑوں کے ہاں معتمد بھی تھے، چھوٹوں کے درمیان محبوب بھی تھے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑا کام لیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کتنا بڑا سیاس آدمی ہے، کیا حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اتنے بیوقوف قسم کے آدمی تھے؟ یوں ہی انہوں نے خلافت عثمانیہ کی مدد کر دی، یوں ہی جنگ بلقان کے سلسلے میں امداد کر دی، یوں ہی انہوں نے دنیا کی طاقتور حکومتوں کو ہندوستان پر حملہ کرنے اور یہ داخلی طور پر بغاوت کرنے اور پھر اس طریقے سے انگریز کو ہندوستان سے واپس کرنے کی گہری اور دور اندیش منصوبہ بندی انہوں نے ایسی ہی کر لی تھی۔
کہ حضرت شیخ الاسلام حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو المحاسن سجاد رحمۃ اللہ علیہ، گاندھی نے ان کو یوں ہی قبول کر لیا تھا، یوں ہی ان کے سامنے اپنی کرسیوں کو پیش کر دی تھی، اور وہ لوگ دستور بنانے کے وقت حکومتوں کے ساتھ جب بیٹھ رہے تھے، کیا وہ دنیا کے بین الاقوامی قوانین سے واقف نہیں تھے؟ کیا وہ اسلام کے سیاسی نظام کی گہرائیوں کو نہیں جانتے تھے؟ کیا انہوں نے اپنی کم علمی کے ساتھ اتنا بڑا مقام بنا لیا؟ نہیں، قربانی کے بغیر فارغ ہونے کا تصور اگر آ چکا ہے تو اس طالب علم کا زوال شروع ہو گیا ہے۔ اس بیچارے نے سفر شروع کرنے سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیے ہیں، جب اس نے اپنے ذہن میں یہ جرثومے کو پناہ دے دی کہ میں تو فارغ ہو چکا ہوں۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یعقوب صاحب نانوتوی سے کہا کہ حضرت آپ ہمارے لیے دستار بندی کا جلسہ کر رہے ہیں، ہم تو آپ کی بدنامی کا ذریعہ بن جائیں گے، ہم دارالعلوم دیوبند کے اوپر داغ بن جائیں گے بدنما، حضرت آپ ہمارے لیے دستار بندی کا جلسہ نہ کیجیے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا تم تو ایسے ہی سمجھتے رہو، دنیا دیکھ لے گی کہ تم سے کیا کام لیا جاتا ہے۔ جن اکابر کا علم و فہم اور مجاہدوں کی یہ حالات ہوا کرتے تھے، انہیں تو اپنے سلسلے میں یہ بدگمانی اور انہیں اپنے سلسلے کے اندر یہ متہم کرنے کا مزاج اور یہ خود فریبی کا کوئی رخ نہیں ہے، نفسانیت اور عجب کا کوئی رخ نہیں ہے۔ محنت کرنا پڑتا ہے، محنت کے بغیر، جفاکشی کے بغیر، قربانیوں کے بغیر کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ قوم نے، آپ کے اساتذہ نے اپنی صلاحیتوں کو جھونکا ہے اور بلا شبہ خون جگر سے سینچا ہے۔ ان کی تمنا یہ نہیں ہے کہ آپ 4 گھریلو عمارتیں بنانے لگ جائیں، زمینوں کے کاروباری بن جائیں، پھر تو سونار لوہار بن گیا ہے، سونار لوہار بن گیا ہے، اپنے مقام کو نہیں پہچانا۔ انسانیت کو کنٹراکٹر کی ضرورت نہیں ہے، انسانیت کو مستری کی ضرورت نہیں ہے، کسی جج اور وکیل سے زیادہ دارالقضاء کے چلانے والے کی ضرورت ہے، اسکول اور کالج سے زیادہ۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسکولوں اور کالجوں کی بحالت موجودہ پڑھائی سے زیادہ انسان بنانے والے انسانوں کی ضرورت ہے، دیانتدار بنانے والے علماء کی ضرورت ہے، منصف انسانوں کو پیدا کرنے والوں کی ضرورت ہے، غیر اسلامی، غیر سودی بینکاری کو، انٹرسٹ فری سسٹم کو پیش کرنے والے علماء کی ضرورت ہے، معاشرت کے جوڑنے والوں کی ضرورت ہے، انسانوں کا رشتہ اللہ سے جوڑنے والوں کی ضرورت ہے، روحانیت کی بے چینیوں کو ختم کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ تو میرا اور آپ کا جو اصل مقصود ہے، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے فکری طور پر ہمارے اکابر کو اختلاف رہا۔ میں تو ان کے مجاہدوں کو بتلانا چاہتا ہوں، شوگر بہت زیادہ ہو گیا، ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، اپنے آخری وقت کے اندر اپنے شاگردوں کو بلایا، اور وہ خود ہی کہا کرتے تھے جب تک ایک آنکھ کی بھی بینائی باقی ہے، میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر وہ کتاب لکھ کے مرنا چاہتا ہوں کہ پھر 100 سال تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے کوئی اور کتاب کی ضرورت نہ پڑے۔ آنکھوں کی بینائی رخصت ہو گئی ہے، لیکن اپنے تصنیفی کام میں کوئی فرق لانا نہیں چاہتا ہے، وہ مرد عظیم کوئی فرق لانا نہیں چاہتا ہے۔ باطل بھی کوئی بغیر قربانیوں کے ترقی نہیں کر گیا، باطل بھی اپنے پاس بڑی قربانیاں دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، ننگے پن کے پھیلانے والے، پوسٹر لگانے والے لوگ کتنے سویرے جاگ دیتے، اور ہم نماز پڑھانے والے مولوی کب جاگتے ہیں؟ پوسٹر لگانے والا جلدی جاگتا ہے، ہم نماز پڑھانے والے اتنے جلدی نہیں جاگتے ہیں۔ تو بے حیائی بھی دنیا میں محنت سے پھیلی ہے، بے حیائی بغیر محنت کے نہیں پھیلی ہے۔ باطل کا ہر نظریہ کتنی محنتوں سے پھیلا ہے۔ وہ دیہات اڑیسہ کے اور وہ پسماندہ گاؤں آندھرا کے کہ جہاں پر ہم 1 دن 2 دن سروزہ لگانے کے لیے تیار رہوں، وہاں پر ایک قادیانی عالم آتا ہے اور پوری زندگی لگانے کے لیے تیار ہے۔ ایک گوری چمڑی والی امریکن خاتون آتی ہے اور وہاں کے کالے کلوٹے ان پڑھ سے نکاح کر لیتی ہے، صرف اس لیے کہ اس شخص کی پوری نسل عیسائی بن جائے۔ افریقہ کے پسماندہ اور انتہائی دور افتاد گاؤں کے اندر ایک گوری چمڑی والی حسینہ اعلیٰ تعلیم یافتہ پہنچتی ہے اس ارادے سے کہ مجھے اپنی قبر اسی گاؤں کے اندر بنانا ہے۔ بغیر قربانی کے کوئی افریقہ یوں ہی عیسائی نہیں بن گیا۔
80% مسلمان اکثریت والے ممالک 60-70% سے زیادہ عیسائی بن چکے ہیں اس قوم کی محنت کی وجہ سے، اس قوم کی جفاکشی کی وجہ سے، اس قوم کی اپنی راحتوں کے تج کرنے کی وجہ سے، اپنی سامان راحت کو قربان کرنے کی وجہ سے، اپنے مادر وطن سے مناسبت اس کی مرغوبات و مالوفات کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں ایک علاقے میں بھیجا جاتا ہے تو ہمت نہیں ہوتی ہے۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کو جس زمانے میں ایرانی انقلاب اور امام خمینی کا واقعہ پیش آیا، حضرت کی کولے کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی، لیکن اس حال میں محسوس ہوا کہ امت امام خمینی کو سنی سمجھتی ہے اور وہ اہل سنت والجماعت کی فتح سمجھتی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ امام خمینی یا ایرانی ایک سنیوں کے خلاف، اہل سنت والجماعت کے خلاف متوازی دین ہے، متضاد تصور رکھنے والا ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بستر پر پڑے ہوئے انہوں نے وہ معرکۃ الآراء اور امام خمینی کی کتابوں اور اس کے حوالہ جات کو سامنے رکھ کر انہوں نے کام کیا ہے۔ لوگوں نے اپنے گھر کے برتن بیچے ہیں۔ سر سید احمد خان مرحوم کے بارے میں لکھا ہے اپنے گھر کے برتن تک بیچ دیے۔ سر میور ولیم کے بارے میں پتہ چلا کہ سیرت پر اس نے اعتراضات کیے ہیں، یہ بیچارے انگریزی بھی نہیں جانتے تھے اور صحیح مآخذ اور مصادر بھی ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ لندن گئے، وہاں کی لائبریریوں کے اندر پڑھا کرتے، اردو میں لکھتے۔ 2 ٹرانسلیٹر کو انہوں نے بطور ملازم کے رکھ لیا، ایک ملازم تھا انگریزی سے اردو میں ان کو بتانے والا، اور پھر ایک ملازم تھا ان کی تحریر کو اردو سے عربی میں کرنے والا۔ اب وہاں سے خرچ ختم ہو جاتا ہے تو خط لکھتے ہیں، میری فلانی زمین فلانے گاؤں کے اندر اسے فروخت کر دو، میرے فلانے پیتل کے برتن رکھے ہوئے ہیں اسے فروخت کر دو، لیکن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے سلسلے میں جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں اس سلسلے میں کوئی کوتاہی کرنے والا نہیں ہوں۔ مردہ ضمیروں سے کوئی کام نہیں ہوگا، بے حسی سے کیا امید کر سکتے ہیں آپ؟ اگر آپ تھکے ہوئے ارادوں کے ساتھ اور بالکل پزمردہ قسم کی نیتوں کے ساتھ اور بہت ہی گھٹیا قسم کے ارادے، اچھی تنخواہ مل جائے، شہر کے علاقے کے اندر میں رہوں، سسرال معیاری قسم کا ہو اور پھر میرے لیے گاڑیاں استقبال کر رہی ہوں، اس قسم کی ناپاک تمنائیں لے کر اگر ہم میدان میں کودتے ہیں تو ہم سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے۔ اکابر کے مجاہدات کو پڑھا جائے، فتوحات تو جوتیوں میں پڑ جایا کرتے ہیں، فتوحات کو ہمارے اکابر نے مقصد نہیں بنایا ہے، مقصد نہیں بنایا ہے، تقاضۂ دین کو مقصد بنایا ہے، آواز وقت کو مقصد بنایا ہے۔ تقاضۂ وقت جو ہوگا اس پر اپنی صلاحیتوں کو جھونکا جائے گا۔ مشیخت حدیث پر بیٹھے ہیں، تقاضا سمجھ میں آیا، آریہ سماج سے مقابلہ کرنے، شدی تحریکوں سے مقابلہ کرنے، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نکل پڑے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ کو چھوڑ دیا، میدان میں نکل گئے کہ قوموں کو شدی تحریک سے بچانا ہے، لوگ ہندو بنتے جا رہے ہیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا عیسائی مناظروں کی دعوت دے رہا ہے، علمی طور پر مقابلے پر آ رہا ہے، علمی طور پر جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ وہاں رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب کے بارے میں سادے ذہنوں سے میں آپ سے تو کہنے کی جرت نہیں کرتا، میں اپنے شاگردوں سے مدرسے میں کہتے رہتا ہوں، بازو اسکول ہے، 10th کا پڑھنے والا طالب علم صبح میں 6 بجے آتا ہے، رات کے 9 بجے تک پڑھتا ہے، سوائے لنچ کے آدھے گھنٹے کے سر کھجانے کی فرصت نہیں ہے۔ اگر یہ تمہارے مقابلے پر آیا تو تم کیسے جواب دے پاؤ گے؟ جس کے پاس محنت کی یہ مقدار ہو، جس کے پاس فکر و فن اور حالات ضمانت سے واقفیت کا یہ حال ہو کہ ایک 5th کا طالب علم، ایک 4th کا طالب علم وہ نئے مآخذ و مصادر سے واقفیت بھی رکھتا ہو، ریسرچ بھی کرتا ہو، مجھے حیرانی ہوتی ہے جب کالج کے طلباء جمہوریت کے سلسلے میں، اسلامی معاشی نظام کے سلسلے میں، اسلامی سیاسی نظام کے سلسلے میں، اسلامی معاشرتی نظام کے سلسلے میں جب وہ باریکیاں پوچھتے ہیں، مغرب سے موازنہ کیا جاتا ہے، دشمنوں کے قانون سے مقابلہ کیا جاتا ہے، جب تک آپ نے اپنے قانون کو اور دشمن کے قانون اور تحریروں کو نہیں پڑھا ہوگا، آپ اپنی برتری کو، آپ اپنے طریقے کو بااعتماد انداز میں کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ یہ سادہ لوحی، یہ کم علمی، یہ ستیت پسندی آپ کے ذریعے سے دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کروائے گی۔ ستیت پسندی کے ذریعے سے کام نہیں ہو سکتا ہے۔ جو دشمن آ رہا ہے، جن راستوں سے آ رہا ہے، جن چال بازیوں سے
اسلام پر تنقیدیں کر رہا ہے، اس کی چال بازی، اس کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے بہت زیادہ تعلق مع اللہ کی پونجی بھی چاہیے، بہت زیادہ وسعت مطالعہ بھی چاہیے، بہت زیادہ اکابر سے تعلق بھی چاہیے۔ اکابر سے تعلق، آدمی کی بدبختی کا وقت آ گیا جب وہ اپنے اکابر پر برتری جتلانے لگ جائے، جب اس کے اندر یہ بات پیدا ہو کہ مجھے اپنے اساتذہ کی ضرورت نہیں ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے الگ حلقہ لگا لیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال بھجوایا، بڑا عجیب ہے، سیرت النعمان میں لکھا ہے۔ تو قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے جواب نہیں کہلوایا گیا، انہوں نے جواب دیا، حضرت امام ابو حنیفہ نے اعتراض کروایا۔ تو حضرت امام ابو یوسف نے پوچھا سائل سے کہ تم یہ سوال لائے ہو یا کسی نے بھیجا ہے؟ تو اس نے حقیقت بتلائی، آپ کے استاد محترم نے مجھے بھیجا ہے۔ قاضی ابو یوسف کو اندازہ ہوا استاد محترم کا منشا یہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں مجھ سے استفادہ کرو۔ استاد محترم کے منشے کو سمجھا تو واپس آ گئے کہ میں استاد محترم کے ساتھ ہی رہوں گا۔ جہاں بھیجا گیا اپنی زندگیاں لگا دی ہے۔ وفادار، اطاعت شعار طلبہ سے ہی کام ہوا کرتا ہے۔ جن طلبہ کے اندر اطاعت شعاری نہ ہو، وفاداری نہ ہو، چاہے وہ قابلیت کے اعتبار سے بہت اونچا ہو، ذہانت کے اعتبار سے بہت اونچا ہو، قیادت کی بڑی صلاحیتیں رکھتا ہو، لیکن وفاداری اطاعت شعاری نہیں ہے، اس سے کوئی نفع نہیں ہوگا۔ حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے والد حامد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند نے انہیں نہٹور گاؤں کے اندر بھیجا، مدرسہ پڑھانا تھا، پوری زندگی گزار دی، بڑھاپا آیا۔ حضرت مفتی اعظم نے فرمایا ابا جان چلیے گاؤں میں رہ جائیں، اب تو بڑھاپا، تنہا پردیس میں کب تک رہیں گے؟ تو والد محترم نے کہا کہ بیٹا نہیں میں یہیں پر مدرسہ چل رہا ہے، کیسے چھوڑ کے آؤں؟ کہا کہ ابا جان دوسرا مدرسہ کھول کے دے دوں گا گنگو میں، وہاں پر چلیں، وطن میں رہیں، پوترے نواسوں کے درمیان رہیں۔ تو والد نے کہا نہیں بیٹے، استاد محترم کا قیامت کے دن میں کیسے سامنا کر سکوں گا؟ اگر انہوں نے پوچھ لیا کہ تو نے اس گاؤں کو کیوں چھوڑا، جس گاؤں میں نے تجھے رکھا تھا تو نے اس کو کیوں چھوڑ دیا، تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے کتنے اکابر ہیں جس ڈگر پر ان کے بڑوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے کہ بھائی تبلیغ کا کام تو ہم سے ہوتا نہیں ہے، لیکن ہمارے شیخ کی نصیحت ہے، ان کی قدر کرنا، ان کی تائید کرنا، ہم تو تائید کرتے رہیں گے، ہم اس میں کوتاہی نہیں کریں گے، تائید کرنے کے اعتبار سے اپنی رائے کو نہیں بدلیں گے، ہمارے استاذ کا، ہمارے شیخ کا حکم ہے۔ انہیں بھیجا، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہردوئی بھیجا، 60 سال سے زیادہ عمر وہاں پر لگا دی ہے۔ 100% ایک مزاج کا ناظم مجھے ملنے والا نہیں ہے، 100% ایک مزاج کی نہ بیوی ملنے والی ہے، 100% ایک مزاج کا سسرال نہیں ملنے والا ہے، جس کو مزاجوں کے نبھانے، ناموافق طبیعتوں کے نبھانے کا ارادہ نہیں ہے، وہ کسی دین اور دنیا کے شعبے میں جم نہیں سکتا ہے۔ قرآن کتنا کہتا ہے فاصبر لحکم ربک فانک باعیننا، آپ صبر کیجئے، آپ صبر کیجئے، صبر ناموافق طبیعتوں پر، صبر انتظامیہ پر، صبر اپنے ساتھ کام کرنے والے عملے پر، صبر اپنے شاگردوں پر، صبر اپنی عوام پر، صبر اپنی کمیٹیوں پر۔ جب تک آدمی کے اندر نہ آئے تو استقامت کہیں پر ملتی نہیں ہے۔ وہاں رحمۃ اللہ کرانوی رحمۃ اللہ علیہ جب علمی مناظرے کی ضرورت تھی، اظہار حق لکھ دیا۔ عیسائیوں نے کہا کہ جب تک اظہار حق قرآن سے بائبل تک زمین پر موجود ہے، عیسائیت زندہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اظہار حق خلافت ترکی نے بلایا، ان کا اکرام کیا، پردیس میں پوری زندگی گزارنا پڑا، انتقال ہوا مکہ مکرمہ میں۔ وہاں رحمۃ اللہ صاحب کرانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانے کے رنگ کو آدمی دیکھے، زمانے کے تقاضے کو آدمی سمجھے، اس پر اپنی صلاحیتوں کو لگائے۔ ہمارے اکابر کا امتیاز ہے جامعیت اور اعتدال۔ ہمارے اکابر تزکیے کو بھی لے کر چلنے والے تھے، تدریس کی ذمہ داریوں کو نبھانے والے تھے، تبلیغ سے بھی ان کا بڑا گہرا تعلق تھا۔ جب تبلیغ کا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے پہلے بھی وہ تبلیغ کیا کرتے تھے۔ عوام الناس سے وابستگی، گاؤں گاؤں علاقے کا سفر کرنا، عوام الناس سے رابطے کا استحکام، ان تک ان کی شریعت کو پہنچانا، یہ اس مروجہ تبلیغ اور عرفی تبلیغ سے پہلے بھی ہمارے اکابر نے اپنی عوام سے کاٹا نہیں ہے۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اکابر کے امام، آپ نے امت کے سارے طبقات کے اندر شریعت کو پہنچایا۔
دیہاتیوں کی بدتمیزی، اے محمد سواری کی لگام پکڑ کر کہتا ہے کوئی نصیحت کر دو، زیادہ لمبی نہ کرنا، مختصر کہنا، اس کے بعد مجھے کسی نصیحت کی ضرورت نہ ہو۔ آپ اس کو بھی نصیحت فرماتے ہیں، مسجد میں پیشاب کرنے والے کو بھی نبھاتے ہیں، اور آپ کے خلاف سازشیں کرنے والا، مسجد زرار بنانے والا، آپ پر قاتلانہ حملے اور آپ کے بارے میں بدزبانی لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنَ الْأَذَلِ کہنے والا، اور وہ عبداللہ بن ابی اس کی جنازہ بھی پڑھانے کے لیے تیار، اس کے کفن میں کپڑا بھی دینے کے لیے تیار، اور پھر اس کے لیے 71ویں مرتبہ استغفار کرنے سے معافی ہو سکتی ہو تو آپ وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے اور آپ کے محلے میں اتنے گھٹیا کردار والے تو نہیں ملیں گے، میرے اور آپ کی بستی کے اندر اتنی زیادہ بدتمیزی کرنے والے تو مجھے اور آپ کو نہیں ملیں گے۔ آقا نے نبھایا ہے، میرے اور آپ پر وہ حالات نہیں آئیں گے۔ آپ نے 7 جنازے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے ہیں، 4 بیٹوں کے جنازے، 3 بیٹیوں کے جنازے، صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا وہ بیٹی ہیں جن کا 6 ماہ بعد انتقال ہوا۔ 7 جنازے اٹھانے کا تحمل ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے جنازے کے اٹھانے کا تحمل ہے، لیکن آقا کی دینی فکروں میں کیا کمی آئی، آپ کے کام کی رفتار کے اندر کیا کمی آئی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت کے بغیر دنیا نہیں ہے، جہاں مشقت نہ ہو اسے جنت کہا جاتا ہے، مشقت کے بغیر دنیا نہیں ہے۔ تواضع میں کبھی ہار نہیں ہوتی ہے، تکبر میں کبھی جیت نہیں ہوا کرتی ہے۔ قیادت اسی کو ملتی ہے جس کے اندر حلم ہو، جس میں حلم نہ ہو اسے قیادت نہیں ملتی ہے۔ جو آگے چل رہا ہے، تنہا جانا چاہتا ہے، دوڑتا جائے، لیکن جو قافلے کو ساتھ میں لے کر جانا چاہتا ہے تو پھر اسے یا تو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا کہ قافلہ بھی ساتھ میں آ جائے، یا اسے کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا تاکہ قافلہ ساتھ میں ہو جائے۔ قافلے اور کارواں کو اگر ساتھ میں لینا ہے تو کچھ قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، کچھ رفتار کو کم کرنا پڑے گا۔ اجتماعی ماحول میں یوں ہی ترقیاں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ جو تلوار، جو چاقو کاٹنے کا کام کر رہی ہے، خود اسے بھی اپنی دھار کے تیز کرنے کے لیے وقت دینا پڑتا ہے۔ اگر وہ صرف کاٹتی رہے تو پھر اس کے دندانے اور اس کی دھار کمزور ہو جاتی ہے۔ جو صرف بولتا پھرے اور کچھ تنہائیاں اپنے اللہ کے ساتھ نہ گزارے تو پھر اس کے دل کے نور کی دھار بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس کی اللہ کے ساتھ کوئی تخلی نہ ہو اس کے اوپر کوئی تلقی بھی نہیں ہوتی ہے، تخلی کے ساتھ ہی تلقی ہوا کرتی ہے۔ غار حرا کی تنہائیاں بھی ہیں بدر سے پہلے، صرف بدر کا جوش و خروش نہیں ہے، غار حرا کی تنہائیاں بھی ہیں۔ کچھ تنہائیاں اپنے اللہ کے ساتھ گزارنا حضرت حکیم الامت کی مثال ہے۔ فرماتے تھے اکابر کی کتابوں کو ہم نہیں پڑھتے ہیں، رواجی کتابوں کو، خطبات کی کتابوں کے زیادہ معادی ہو چکے ہیں، اکابر کے انداز اور لب و لہجے سے مناسبت بھی نہیں ہے۔ حضرت علی میاں کا انداز نامانوس ہو گیا، حضرت تھانوی کی عبارت ناقابل تحمل ہو گئی ہے، اور حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھنے کی تو ہمت بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ علوم اللہ تعالیٰ نے، روحانیت اللہ نے اکابر کی کتابوں کے اندر رکھی ہے۔ مشکل فہمی کا مزاج ہو، مشکل کشائی کا مزاج ہو، عقدہ کشائی کا مزاج ہو، ذہن و دماغ پر بوجھ ڈالنے کا مزاج ہو تو آدمی اکابر کی کتابوں کی طرف بڑھتا بھی ہے۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے رہتے ہیں میں کس طریقے سے تمہیں بتاؤں کہ میرا معمول ہے رات میں سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ حضرت حکیم الامت کے صفحے 2 صفحے پڑھ کر ہی سوتا ہوں۔ میں نہیں بتا سکتا کہ دین میں کتنا استحکام پیدا ہوتا ہے حضرت کی تحریروں کو پڑھنے کی وجہ سے، دین میں کتنا استحکام پیدا ہوتا ہے حضرت کی تحریروں کو پڑھنے کی وجہ سے۔ تو مستقبل میں کام پر جمنا، تدریس پر جمنا، تزکیے پر جمنا، تبلیغ پر جمنا، بے اعتدالی ہمارے اندر نہ ہو، حدود اختلاف ہے، کسی شعبے کا دوسرے شعبے کے ساتھ تقابل نہ ہو، کوئی ہر شعبہ دوسرے کا لازم تو ہے، بدل نہیں ہے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے طریقت و شریعت کا تلازم، یہ سب ایک دوسرے کے لازم ملزوم تو ہے لیکن یہ ایک دوسرے کے بدل نہیں ہے۔ کسی شعبے کو بدل بنا کر پیش نہ کیا جائے۔ ہر شعبہ نافع تو ہے، کافی نہیں ہے۔ مدارس کافی نہیں ہیں، خانقاہیں کافی نہیں ہیں، تبلیغ کافی نہیں ہے۔ جو کام تبلیغ کر رہی ہے وہ مدارس اور خانقاہیں نہیں کر سکتی ہیں، اور جو کام مدارس کر رہے ہیں وہ تبلیغ اور خانقاہیں نہیں کر سکتی ہیں۔
اور جو کام خانقاہ کر رہے ہیں وہ کام نہ مدارس کر سکتے ہیں نہ ہی تبلیغ کر سکتی ہے۔ ان شعبوں کے درمیان تعاون کی فضا قائم کی جائے، تناؤ کی فضا قائم نہ کی جائے۔ ہماری فہم کی سطح عامیوں کی فہم کی سطح میں فرق ہونا چاہیے۔ ہمارے اکابر نے کبھی موازنہ کیا؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند گاؤں کے اندر حاضر ہوتے تو جب وہ گلی آ جاتی جس گلی میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا مکان تھا، حضرت جوتیاں اتار دیتے۔ استاد محترم کی گلی میں جوتی پہن کر نہیں جا سکتا ہوں۔ انہوں نے کون سے 4 مہینے لگائے تھے، کون سا سال لگایا تھا استاد محترم نے، لیکن اپنے اساتذہ کا احترام، اپنی محنت کو کافی نہ سمجھنا، اپنے طریقہ کار کو اپنے بڑوں کے سامنے پیش کرنا، اس سلسلے میں بہت زیادہ اعتماد، چھوٹا بنا کر لے کے چلنا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا، اپنے ایک نظریے کو اپنے بڑوں سے ملانا، اپنے سر منہ منحرف ہونے کے سلسلے میں ڈرنا۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چاقو لے کر آ گئے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ، اور مفتی کفایت اللہ صاحب سے فرمانے لگے، مفتی صاحب اگر میں کوئی خلاف شریعت کام کر رہا ہوں تو آپ میری گردن مار دیجئے، میں باطل پر جینا نہیں چاہتا ہوں، میں باطل پر نہیں جینا چاہتا ہوں۔ ہمارے اکابر کی اپنے طریقہ کار کے سلسلے میں اتنی بے نفسی ہوا کرتی تھی۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی اجتماعات میں آیا کرتے، مولانا شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ دعوت کے تقاضوں کے سلسلے میں جو تعاون ہو سکتا تھا ہمارے اکابر نے کیا، اور پھر اس کے بعد دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس کی عظمت کے سلسلے میں وہاں سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر یہ مکاتب چلانے والے مکاتب نہ چلائیں تو یہ تو ہمارا کام بڑھ جائے گا، مکاتب ہمیں چلانا پڑے گا۔ انہوں نے احسان کیا جو ہمارے مکاتب کے کام کو سنبھال کر ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا، ہمارے اکابر تو احسان مندانہ نظروں سے دوسری دین کی محنتوں کو دیکھا کرتے تھے۔ محمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث کے پاس خانقاہ کا آخری دنوں کا اعتکاف کیا کرتے۔ عبد اللہ صاحب بلیاوی، پڑھیے پرانے چراغ، پڑھیے کاروان زندگی، پڑھیے دینی دعوت، اکابر کو تو پڑھیں، ان کی جامعیت کو تو پڑھیں۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ نظام الدین جاتے تو مجمع میں کسی کونے پر سیڑھیوں کے پاس بیٹھ جاتے۔ حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلتا، فوراً آدمی کو دوڑاتے، بھی قاری صاحب کو لاؤ۔ حضرت قاری صاحب کو بلا کر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ حضرت آپ ہمیں شرمندہ کر دیتے ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں تو ہمیں اطلاع دیا کریں، ہمیں استفادہ خدمت کا موقع دیا کریں۔ یہ کوئی اداکاری نہیں ہوا کرتی تھی، یہ زبانیں، یہ قال نہیں ہوا کرتا تھا، ان کا حال ہوا کرتا تھا۔ پرسنل بورڈ، جس زمانے میں پرسنل بورڈ کا ایک بڑا سنگین قسم کا مسئلہ پارلیمنٹ میں پیش ہونا تھا، حضرت علیمیہ جا رہے تھے تو راستے میں نظام الدین عبد الکریم پاریک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت علیمیہ حضرت جی مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضرت ہم ایک اہم قوم اور ملک کے مسئلے کو لے کر پارلیمنٹ کے ذمہ داروں کے پاس جا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں۔ حضرت علیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دعا کی درخواست کر کے وہاں پر گئے اور وزراء سے ملاقاتیں ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرما دی۔ کچھ دن کے بعد تو عبد الکریم پاریک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم خوشخبری سنانے کے لیے کچھ دن کے بعد پہنچے تو حضرت کے خادم نے بتلایا، مولانا آپ نے تو بس دعا کی درخواست کی اور چلے گئے، اس کے بعد سے میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ہمارے اکابر دوسروں کے کام کے سلسلے میں اتنا حسن ظن، دوسروں کے کام کے سلسلے میں یہ وسعت ظرفی، دوسروں کے کام کے سلسلے میں یہ قدردانی، استخلاص کا مطلب ان اکابر کے پاس ہرگز یہ نہیں تھا کہ اپنے کام کو تو منزل من اللہ سمجھا جائے اور دوسرے کے کام کو نہایت مقبوض عند اللہ سمجھا جائے۔ یہ ہمارا اکابر کا طریقہ کار نہیں رہا۔ میں آپ کو سناؤں آپ حیران ہو جائیں گے، حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہمارے ایک بزرگ جن کی صحبت میں رہنے کا مجھے موقع ملا، وہ انعام الحق صاحب گورکھپوری رحمۃ اللہ علیہ نظام الدین کے مقیمین میں سے تھے۔ وہ عرب جماعت لے کر ہردوئی پہنچے۔ ہردوئی کے اندر جمعہ کا دن یہ اپنی 80 کی تسبیح درود شریف کے اثر کے بعد پوری کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ اتنے میں عرب ساتھی کھڑے ہوئے، انہوں نے معمول کے مطابق اعلان کیا تو کوئی ترجمہ نہیں کر رہا ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ نے دائیں بائیں دیکھا، بھئی کوئی ترجمہ نہیں کر رہا، ترجمان کہاں چلے گیا؟ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ خود کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس عرب ساتھی کے اعلان کا ترجمہ ایسے ہی کیا جیسے کہ دعوت و تبلیغ میں کیا جاتا ہے۔
کہ نہیں میں دعوت الحق کا ذمہ دار ہوں، میں تھانوی کا خلیفہ ہوں، بس میں دوسرے کے کام کو کیوں قبول کروں؟ ایسا نہیں ہے۔ حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فساد وہی مچاتے ہیں جو تقابل کرتے ہیں، فساد وہی مچاتے ہیں جو دوسری دین کی محنتوں کے سلسلے میں بے اعتدالی کا رویہ برتتے ہیں۔ ایک صاحب نے آ کر حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس موازنہ کرنا شروع کیا کہ حضرت تھانوی محنت ایسی، الیاسی محنت ایسی، تو حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی موازنہ نہ کرو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر غیرت کا غلبہ تھا۔ حضرت فرماتے تھے جو آئے پوری قدردانی کے ساتھ آئے، پورے اصول اور ضابطے کے ساتھ آئے۔ اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا فائدہ تام ہوا ہے اور ان کے مزاج میں نظم و ضبط کی پابندی رہی ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر شفقت کا غلبہ رہا۔ شاگرد تو دونوں ایک ہی استاذ کے ہیں، لیکن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر شفقت کا غلبہ رہا، اور ان کا مزاج یہ تھا الیاس ذلیل ہو جائے اللہ کا دین تو عزیز ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فائدے کو عام کر دیا، ان کے فائدے کو تام کر دیا۔ ان پر غلبہ شفقت تھا، ان پر غلبہ غیرت تھا۔ یہ اکابر کا رنگ ہوا کرتا ہے، ان اکابر کے درمیان نہیں ہے۔ ہم مقابلہ کر کے اپنی آخرت برباد کر لیں گے۔ اس زمانے میں ضرورت ہے اس مزاج کی، اس اعتدال کی، اس جامعیت کی ضرورت ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ کے شروع میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر نے چہار دیواری کی بنیاد نہیں ڈالی ہے، چہار دیواری کو مدرسہ نہیں سمجھا ہے۔ ضرورت پڑی جس دین کے شعبے کی، اس دین کے شعبے کو مستحکم کیا، اس کے لیے میدان میں کود پڑے۔ پوری تاریخ ہے ہمارے اکابر کی حدود اختلاف کی رعایت، یہ سب سے بڑا اس زمانے کا مسئلہ ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ایک ہدایہ کے صفحے میں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں امام ابو حنیفہ ایک طرف، امام ابو یوسف ایک طرف، امام محمد ایک طرف، شاگرد استاد سے اختلاف کر رہا ہے اور استاد شاگرد سے اختلاف کر رہا ہے۔ کبھی کوئی شاگرد نے گستاخی کر دی ہو، کبھی استاذ نے اپنے شاگرد کی رائے کی بے کرامی کی ہو یا اس کے ساتھ توہین آمیز برتاؤ کیا ہو، ایسا نہیں کیا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مذاہب اربعہ کی کتنے اختلاف صبح سے شام تک آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ نماز کے اندر 200 سے زیادہ مختلفی مسائل حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائے ہیں، لیکن امام شافعی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر جاتے ہیں تو پھر وہ حنفیت کے مطابق نماز پڑھتے ہیں۔ اعید ذکر نعمان لنا ان ذکرہ، وہ تو تعریف سننا چاہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا کتنا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، لیکن حضرت معاویہ نے کبھی حضرت علی کی غیبت کی کہ حضرت معاویہ کا اختلاف رائے دشمن کے بیچ میں آ جانے کا ذریعہ بنا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا مزاج امت کی اجتماعیت کو بکھرنے کا ذریعہ بنا۔ ملک روم نے خط لکھا، اے معاویہ تیرے ساتھی نے تیری ناقدری کی ہے، میرے ساتھ آ جا، میں اور تو مل کر علی کا مقابلہ کرے۔ حضرت معاویہ نے جواب لکھا، قربان جاؤں ان کے اعتدال پر۔ حضرت معاویہ نے لکھا، اے روم کے کتے، اگر تو نے علی کی طرف تلوار نہیں نگاہ بھی اٹھا کر دیکھا تو جو لشکر مدینہ سے نکلے گا اس کی پہلی صف میں معاویہ ہوگا۔ ہم اپنی اختلاف رائے کو دشمنوں کے در آنے کا ذریعہ نہیں بنے، ان کے در آنے کا سامان نہیں کریں گے، اس اختلاف رائے کو امت کی اجتماعیت کے بکھرنے کا ذریعہ نہیں بننے دیں گے۔ ہو سکتا ہے اختلاف رائے زندہ قوموں کی علامت ہوا کرتی ہے، اختلاف رائے روشن فکروں کی علامت ہوا کرتی ہے، اختلاف رائے مردہ فکروں میں نہیں ہوا کرتا، بے حس قوموں میں نہیں ہوا کرتا۔ اختلاف رائے ذہن و فکر کی وسعت کو بتلاتا ہے، لیکن اس کو حدود میں باقی رکھا جائے۔ کتنے نمونے ہیں، حضرت مفتی اعظم مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اختلاف کے حدود و قیود، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الاعتدال فی مراتب الرجال، اور پھر ادب الاختلاف کے اوپر کتنا بڑا عربی زبان کے اندر کتب خانہ تیار ہو چکا ہے، کتب خانہ تیار ہو چکا ہے۔ اختلاف کے موقع پر جب آدمی حدود سے آگے نکل جاتا ہے، میں اپنے ساتھی سے اختلاف کر رہا ہوں، کافر سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی اس سے نفرت ہے۔ فروعی اختلاف میں کفر اور اسلام کی دیواریں کیسی کھڑی ہو جاتی ہیں، کیسی کھڑی ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ پیش آیا تو لوگوں نے آ کر حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم امیر ہو یا عمر امیر ہے، اس نے تو تمہارے فیصلے کو نافذ ہونے نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا امیر تو میں ہوں لیکن ماننا تمہیں عمر کی ہے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ مینا کے میدان میں ظہر کی نماز کا وقت آیا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مینا میں قصر کرتے ہوئے 2 رکعت نماز پڑھی ہے. ابو بکر کے پیچھے 2 رکعت، عمر کے پیچھے 2 رکعت ظہر. اور حضرت عثمان فرماتے ہیں، فقہی پس منظر ہے، نکاح کر چکے تھے، مقیم بن چکے تھے، اتمام کر رہے تھے. حضرت عثمان کہتا ہے کہ 4 رکعت پڑھاؤں گا. حضرت ابو ذر کو لوگوں نے دیکھا، جب جماعت کھڑی ہوئی تو پھر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بھی پیچھے نماز پڑھ لیا. تو لوگوں نے کہا، نیچے کے لوگ ہوتے ہیں نا جلتی آگ پر تیل ڈالنے والے، دوریاں بڑھانے والے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا حضرت آپ کے پاس تو دلیل تھی، آپ الگ جماعت بناتے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا الخلاف اشر، 2 رکعت زیادہ پڑھ لینا اتنی بڑی مصیبت نہیں ہے، الگ جماعت بنانا اس سے بڑی مصیبت ہے. 2 رکعت زیادہ پڑھنے میں کوئی شر نہیں ہے، الگ جماعت بنا لینے میں زیادہ بڑا شر ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ انتظامیہ سے مسئلہ ہوا، حضرت علیحدہ ہو گئے. لوگوں نے کہا حضرت دیوبند میں آپ ادارہ قائم کر لیں. نہیں یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں دارالعلوم کے متوازی کوئی کام کر دوں، میرا اپنا معاملہ ہے. لیکن میں اس کی وجہ سے دارالعلوم اور ایک اجتماعی کام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے اکابر کی بے نفسی کہاں تک بتلاؤں، میں اپنے اکابر کے اختلاف کے حدود کی رعایت کرنے اور اجتماعی مفادات کو ترجیح دینے، ملکی اور عالمی مسائل کو اہمیت دینے کہ کتنے نظائر آپ کے سامنے بتلاؤں. ایک صاحب نے آ کر کہا حضرت فلانا آپ کا مدرس ہے، ناظم تعلیمات ہے، آپ کے خلاف بہت زبان چلاتا ہے، آپ اس کی تقریر تو سنیں. حضرت محتمیم صاحب کو لایا اور ان کی تقریر سنائی. وہ دور حدیث میں حضرت محتمیم صاحب کے خلاف تقریر کر رہے تھے. حضرت آئے، دفتر میں بیٹھے، انہوں نے کہا حضرت آپ اسے نکال دیجئے. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی وہ ہمیں جو بھی کہہ رہے ہوں انہیں اختلاف مجھ سے ہے، لیکن دارالعلوم کے حق میں تو نافع آدمی ہے، میں اسے دارالعلوم سے نہیں نکال سکتا ہوں. وہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے بدزبانی کی میرے بارے میں کیے، لیکن مجموعی طور پر دارالعلوم دیوبند کے حق میں بڑا مفید آدمی ہے. میں اپنی ذاتی نفسانیت کی وجہ سے، میرے شخصی طور پر تانا اندازی کی وجہ سے میں دارالعلوم کو ایسے مفید آدمی سے محروم کر دوں، علیحدہ کر دوں، یہ طبیعت گوارا نہیں کرتی ہے. قانون حضانت کو سمجھنا، قانون نفقے کو سمجھنا، پرسنل لا کو سمجھنا، طلاق کی گہرائیوں کو بتلانا، اس کے عدل و انصاف پر مبنی ہونے کو امت کے سامنے پیش کرنا. تحفظ شریعت نفاذ شریعت سے ہوگا، تحفظ شریعت تفہیم شریعت سے ہوگا. مدارس قلعے ہیں اسلام کے، قلعے میں چوڑیاں پہننے والے نہیں رہتے ہیں، قلعوں میں فوجی رہا کرتے ہیں. جو فوجی ہر محاذ پر لڑنے کے لیے سرمایہ رکھتے ہیں، علمی سرمایہ رکھتے ہیں، عملی، ان کی جسمانی قوتیں، اسلحہ کے استعمال کرنے کے نتنے طریقے، ایڈوانس قسم کے توپ اور ہتھیار ان فوجیوں کے پاس ہوا کرتے ہیں. چوڑیاں پہننے والے نہیں کہ جن کے پاس طلاق پر کوئی اعتراض آ جائے تو منہ بند ہو جاتا ہو، حلالے پر کوئی اعتراض آ جائے تو منہ بند ہو جاتا ہو. آپ نمائندگی کریں، آپ ان عناوین پر توجہ دے جو امت کے لیے اجتماعی طور پر درپیش ہیں. شام پوری امت کا مرکز شوکت ہے، اور طور سینا اور مصر پوری امت کا مرکز عسکریت ہے، اور حرمین شریفین حجاز مقدس مرکز امن اور عبادت ہے. 900 صفحے کی کتاب ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، مقامات مقدسہ اور اسلام کا اجتماعی نظام. حضرت نے پورے 900 صفحے میں اسی بات کو ثابت کیا کہ ان 3 علاقوں سے ہمارا صرف جغرافیائی تعلق نہیں ہے، اور یہ صرف کوئی اسلامی خطے کے طور پر ہم اسے نہیں دیکھتے ہیں، یہ تینوں علاقوں سے ہماری مذہبی وابستگی ہے. اسلام کی شوکت علاقہ شام سے، اسلام کی عسکریت طور سینا وما حولہا سے، اور اسلام کے عبادت و امن کا نظام حرمین شریفین سے. اگر یہ تینوں علاقے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں اور وہاں پر غیر کا تسلط ہو جائے تو پھر مسلمانوں کی شوکت، مسلمانوں کی قوت عسکریت اور مسلمانوں کا امن و عبادت پورے عالم میں خطرے میں پڑ جائے گا. کام کرنے کے یہ ہیں دوسری فرقہ بندیاں، دوسری فرقہ واریتیں. ہم اسلامی اخوت کو نہیں جانتے ہیں، انسانی اخوت کو کب زندہ کریں گے؟
وہاں پر تو نجران کے عیسائی ہیں تو مسجد نبوی میں قیام کروایا جاتا ہے، دوسرے مکتب فکر کا آ جائے تو میں برداشت نہیں کر سکتا، طائف کے پتھر مارنے والے آ جائیں، آپ نے مسجد نبوی میں میزبانی کی ہے اور مدینہ پاک کے گھروں میں میزبانی کی ہے، میں دوسرے مکتب فکر کا تحمل نہیں کر سکتا۔ مودودی صاحب کے خلاف مظاہر والوں نے کتاب لکھی، جماعت اسلامی کے لوگ مظاہر العلوم میں ملنے کے لیے آئے تو ان کا اکرام کیا گیا، بحیثیت مسلمان ان کا اکرام کیا گیا، تو لوگوں نے آواز اٹھائی کہ منافقوں کا طریقہ ہے، ایک طرف تم ان کے خلاف کتابیں بھی لکھتے ہو، وہ آتے ہیں تو اکرام بھی کرتے ہو، تو علماء مظاہر اور ہمارے اکابر نے کہا منافقوں کا نہیں، مسلمانوں کا طریقہ ہے، مخلصوں کا طریقہ ہے، اختلاف اپنی جگہ پر، اشتراک عمل اپنی جگہ پر، اختلاف اپنی جگہ پر، اتفاقی امور پر باہمی تعاون اپنی جگہ پر، اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اس کی وجہ سے میں نسبت اسلام کو نہیں بھلا دوں گا۔ یہ مسلمان ہیں، شرابی ہو کر بھی مسلمان ہیں، اہل حدیث ہو کر بھی مسلمان ہیں، جماعت اسلامی ہو کر بھی مسلمان ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم حلف الفضول کے اندر ظلم کے خلاف کافر کو اپنے ساتھ لے سکتے ہیں اور میثاق مدینہ میں کفار و مشرکین کو، یہودیوں کو اپنے ساتھ لے سکتے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، تو کیا ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو نہیں لے سکتے؟ کیا ہم اپنے ہم وطن بھائیوں کو نہیں لے سکتے؟ قاری تیسر رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل تحریر ہے، ہمیں کعبۃ اللہ حرمین شریفین سے محبت ہے، آخری وحی اترنے کی جگہ ہے، اور ہمیں ہندوستان سے محبت ہے، پہلی وحی اترنے کی جگہ ہے۔ فرماتے تھے معبود تو نہیں بن سکتی ہے سرزمین، محبوب بن سکتی ہے۔ ہم حب الوطنی کا سبق دے سکتے ہیں، وطن پرستی کا سبق نہیں دے سکتے ہیں۔ ہم ماں کو سجدہ نہیں کرتے، سورج کو کیا سجدہ کریں گے؟ ہم باپ کو سجدہ نہیں کرتے، کسی اور کو ہم کیا سجدہ کریں گے؟ وطن سے محبت اپنی جگہ پر، تو عقید توحید میں تصلب اپنی جگہ پر۔ وطن سے محبت اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ ہمارا عقیدہ توحید متاثر ہو جائے اس کی وجہ سے۔ کتنی نزاکتیں ہیں، کتنی مسائل میں حساسیت ہے، کتنی ہمیں صحبت کی ضرورت ہے، کتنا ہمیں اپنے بڑوں سے مربوط رہنے کی ضرورت ہے، قدم قدم پر پوچھ کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگیاں پوری کی پوری پروردگار عالم ہر حال میں خدمت دین پر جینے، خدمت دین پر مرنے، ناموافق حالات میں، موافق حالات میں، اور اللہ اپنے فضل سے جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں پر سورج ڈوبتا ہے، وہاں تک قرآن اور قرآن زندگی کو لے جانا اللہ تعالی ہم سب کے لیے مقدر فرمائے۔ اب اس کے لیے بہت سارے نام تو ماشاءاللہ تشکیلی آ چکے ہیں، 120 کے قریب سال کے ارادے ہیں، اور بھی بہت سارے ارادے ہیں، وہ اظہار فرما دیں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان فرما دیں۔ فرمائیں۔ امیر صاحب کون جو طلبہ سال لگانے کے لیے تیار ہے تو اپنے کے نام پیش کریں۔ اور فرما دیں جن کا افتاح کا ارادہ نہ ہو، ادب کا ارادہ نہ ہو، تعلیمی سلسلہ منقطع ہو رہا ہو،
10 سال لگا دیے. 1 سال لگانا کیا بڑی چیز ہے. اور فرما دیں ماشاء اللہ بڑی تعداد ہے, اس طرف سے کوئی نام نہیں ہے. والد صاحب کے بولنے پر نکل گئے, کمیٹی کے بولنے پر نکل گئے, نہیں دل کی آواز پر نکل گئے. جب تک کسی کام سے جذباتی لگاؤ نہیں ہوتا ہے آدمی کچھ کر نہیں پاتا ہے. پڑوس ملک کے اندر ایک پٹھان 9 شادی شدہ 9 بیاہا شخص کو تشکیل کر کے بھیج دیا. سسرال والوں نے بھی سال لگا لیا. شادی ابھی بھی ہوئی تھی تو ایک عرب ساتھی سنانے لگے کہ تم لوگ بھی بڑے جلاد طریقے سے سال کے لیے بھیج دیتے ہو. وہ دن بھر ملاقاتوں سے آتا اور بستر پر لیٹتے ہوئے کہتا ہے اللہ عبد الوہاب کے قید خانے سے آپ کب نکالیں گے مجھے. بھائی جذباتی لگاؤ نہیں ہوگا تو کوئی کام نہیں کر سکتا. دل سے لگائے, ضرورت سمجھ کر لگائے, اپنی تربیت کے لیے لگائے. دھکے سے گاڑی کتنی دور تک چلتی ہے, داخلی قوت سے چلنے والی منزل پہنچ جاتی ہے. جی 4 مہینے والے فرما دیں. والد صاحب کی مدد کرنا ہے, علاقے کا تقاضا ہے, پوری زندگی کرنا ہی ہے. اتنی زیادہ جلدی تقاضے مت توڑ لیجیے علاقوں کے. سسرال والے اصرار کر رہے ہیں, نکاح کے لیے جلدی ہے اور رخصتی ہو سکتی ہے سال سے واپسی کے بعد. جی اور فرما دیں. مدرسے والے بلا رہے ہیں, فلانی جگہ پر بلا رہے ہیں, ان سے درخواست کر دیں میں 1 سال کے بعد آ جاؤں گا, کوئی حرج نہیں. فرب مبلغ او عام سامع. دل میں ارادہ ہوگا تو بات بھی کروا لیں گے. والد صاحب سے بات کرنا ہے, کمیٹی والوں سے بات کرنا ہے, سسرال والوں سے بات کرنا ہے. آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے, ہر طریقے کے احوال کو موافق بنانے کے لیے تیار ہے. لیکن آپ چاہیں پہلے, جی آپ کے دل میں ارادہ ہو آپ پہلے اظہار فرمائیں. آگے کی ترتیبیں تو بنتی رہے گی. اس لیے بھی نہیں لگانا ہے کہ سال لگا بغیر تو میرے محلے والے قبول نہیں کریں گے, سال لگا بغیر میرا بیان طے نہیں ہوگا. یہ فاسد نیت نکال دیجیے. اور فرمائیں بھی نیت تو سب کریں گے نا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد النبی وعلی آلہ وسلم تسلیما. یا ربنا یا غایت رغبتنا یا مأوانا یا ملجانا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو حفظته في علم الغيب عندك يا جابر العظم الكثير ويا رازق الطفل الصغير يا قريبا غير بعيد يا مونس كل فريد يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سند من لا سند له يا عماد من لا عماد له. إلهي عبدك العاصي أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك فإن تغفر فأنت أهل ذاك وإن تطرد فمن يرحم سواك وإن تطرد فمن يرحم سواك وإن تطرد فمن يرحم سواك. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم اشرح صدورنا للإسلام
اللهم حبب إلينا الإيمان اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت اللهم أعنا على سكرات الموت وغمرات الموت اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضاء بالقضاء اللهم إنا نسألك لذة النذر إلى وجهك اللهم اقطع عنا حوائج الدنيا بلذة الشوق إلى لقائك اللهم اقطع عنا حوائج الدنيا بلذة الشوق إلى لقائك اللهم ثبت رجاءك في قلبي واقطع رجائي عمن سواك اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اصنع بنا ما أنت أهله ولا تصنع بنا ما نحن أهله اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا كربا إلا نفسته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من شر سمعي وشر بصري اللهم إنا نعوذ بك من مال يكون علينا وبالا ومن ولد يكون علينا عذابا اللهم إني أعوذ بك من رفيق سوء عيناه تريان وقلبه يرعان إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها اللهم إنا نعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب اللهم إنا نعوذ بك من امرأة تشيبني قبل المشيب اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر وعزيمة الرشد اللهم زينني بالحلم وجملني بالتقوى اللهم زينني بالحلم وجملني بالتقوى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا فاطر السماوات والأرض توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم فرج الكرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله